میں تو اسی سیلف لرنر کی ٹرم کو ہی اسے اس کانٹیکس میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہم بچے کو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اس میں پیٹرن دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اینڈ اے ویری ویری لارج اسکیل پہ پیٹرن دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ ہمیشہ بگ ہسٹری سے ہی پیدا ہوتی ہے، نمبر ون، اور ڈیٹیل میں جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارا بچہ نہ تو بگ ہسٹری کو سمجھتا ہے، کیونکہ آپ اسے بتا دیتے ہیں آج اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ آج کا کمپیوٹر ہے، اور یہ آج کی منی ہے، اور یہ آج کا ای کامرس ہے، اور فائنڈ آؤٹ یور وے ویئر یو فٹ ان۔ تو اسے کخ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ٹوڈے از اے ویری کمپلیکس فنکشن آف ہسٹری۔ وہ مجھے نہ پتہ ہو تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ڈیفائننگ فیکٹرز اور وہ کیا گیمز ہو رہی ہوتی ہیں کہ فیوچر مائٹ گو دس وے۔ اب نہ تو وہ بگ پکچر اسے پتہ ہے، تو وہ گلیوں میں وہ گھسا ہوا ہے، لوزنگ دا انٹائر ہاؤ دا فارسٹ لکس لائک، اور نہ ہی وہ ڈیٹیلڈ بچہ ہے کہ جو بالکل اس چیز کے اندر تک چلا جاتا ہے کہ یار یہ 1 گرام کے اندر کتنی سپیشیز ہیں، اور ان سپیشیز کا کیا بنتا ہے جب میں ایک جگہ پہ غلط جگہ پہ جا کے گھر بنا دیتا ہوں، جو جس زمین پہ پودا ہونا چاہیے تھا، یا ایگریکلچر ہونی چاہیے تھی، یا کوئی اور ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پھر بچہ جو ہے نا نالج ڈیموکریٹائز ہو۔ دوسرا، اسے اصول پتہ ہوں کہ جن اصولوں کی وجہ سے اس نے زندگی گزارنی ہے، تبھی وہ سیلف سیٹسفائیڈ محسوس کرے گا، ورنہ تو ہی ول بی پارٹ آف somebody else اسٹریٹجی، اور وہ دیکھے گا یار میں تو ادھر نہیں پہنچ رہا۔ مثال کے طور پہ میں ابھی جو ڈیووس ہوا ہے نا، تو میں نے اس میں سے صرف انوائرنمنٹ کے ٹاپک اٹھانے تھے۔ ڈیوس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پلانڈ obsolescence کی بھی، کہ اب ہر چیز بنتی اس طرح ہے کہ وہ ایکسپائر ہو، تاکہ ہم جنک اٹھا کے زمین کو فل کرتے جائیں، اور کچھ ایڈوکیسی بہرحال کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں چیزیں یار اس طرح تو نہ کریں، کہیں نہ کہیں وائس سینٹی کی بھی پریویل کر رہی ہوتی ہے، اور پرسیوڈ obsolescence کی بھی ہو رہی تھی کہ ایویں مجھے لوگوں کو دیکھ کے شوق ہے کہ یار میں بھی پچھلے سال بھی یہی جیکٹ پہنی تھی، اب پھر یہی پہننی ہے۔ اب یہ جو پرسیوڈ obsolescence ہے کہ میں تو پچھلی شادی میں بھی یہی جوڑا پہن کے گئی تھی کزن کی شادی میں، تو اب میں نے پھر یہی جوڑا میں کیوں پہنوں، وہ ساری دیکھ لیں گی، لوگ کیا کہیں گے فلاسفی، دس از پرسیوڈ obsolescence۔ اور اس کی بہت ورسٹ فارم پھر یہ میڈیا بھی، جو کہ وہ اٹریکشن ایکسٹریکشن اکانومی بھی یہی چیز پروڈیوس کر رہی ہے۔ تو میری اپنی کوئی سوچ ہے۔ Let me quickly add something to that. برانڈ کا جو لفظ ہے، برانڈ کا لفظ شروع ہوتا ہے جب گرم کر کے لوہا آپ کا انسگنیا کسی چیز پہ برانڈ کر دیا جاتا تھا، رائٹ؟ دیٹ از دا فارم آف سلیوری، اور آج کی دنیا میں برانڈ، میں بڑا خوش ہوں کہ جی میں فلانے کے ساتھ برانڈ ہوا ہوں، that's a bloody insult, right? کہ مجھے I am me. I don't need anybody else for my identification. I need to be identified myself. I'm an individual. I've been created by God. وہی وجہ ہے نا کہ اس کیپٹلزم کے اس اسٹرکچر نے اس بندے کو اتنا ڈی ہیومنائز اور ڈیمینش کر دیا ہے کہ وہ اپنی ویلیو تو ٹکے کی سمجھتا ہے، اور اس برانڈ کی ویلیو چند کروڑ کی سمجھتا ہے، تو ملا کے چند کروڑ اور 1 ٹکا، دیٹس ہاؤ ہی پرسیوز ہمسیلف۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو اتنا ڈی ہیومنائز کر دیا، اس بچے کو اپنا وہ سیلف سیٹسفائیڈ نہیں ہے نا کہ یار یہ لائف ہے، اور میں نے تو اس پہ بات کرنی ہے اور یہ مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، irrespective who is saying what۔ اچھا، میں اسی ڈیووس کے مسئلے پہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایلان مسک کی تقریر ڈیووس کی کھول کے دیکھ لیں، پچھلی ساری تقریر آپ کو اتنی سرفیس لیول کی لگے گی کہ آپ کہیں گے کہ ایوی کوئی دنیا کے مسائل نہیں۔ مطلب 1، longevity is a single most biggest problem۔ مطلب یہ دنیا کب سے اتنی ہر دل عزیز ہوئی ہے کہ سیل نے تو گرو کرنا ہی کرنا ہے نا، جہاں ٹائم لیپس ہونا ہے نا، تو وہاں سیل نے بوڑھے ہونا ہی ہونا ہے، اور سارے سیلوں نے ایٹ دا سیم ٹائم ہونا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا منہ تو خوشگوار رہے لیکن آپ کی ٹانگیں بوڑھی ہو جائیں، all with the same pace have to go۔ مطلب imagine who in the all sanity would like to live in this world for endless time۔ Now this is his vision۔ So only the billionaires they want to be a different species۔ وہ بھی آپ دیکھیں نا، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا اپنے دادے کو مرتے ہوئے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نیچر کے پروسیس کو سٹاپ کر دیں گے۔ نیچر کے پروسیس کو سٹاپ کریں گے، نیچر آپ کو تھپڑ مار کے، نیچر کے آگے مذہب بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ سمپل ہے نا، نیچر کے آگے اور کلچر کے آگے مذہب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جاتا ہے۔
تو آپ کی فلاسفی جو بھی ہونی چاہیے وہ شوڈ ایبزارب ہر قسم کے مزاج، ورنہ وہ ہے نہیں فلاسفی پر، وہ کسی ایک مزاج پہ فٹ ہوتی ہے. تو اب یہ میرا بچہ جو سن رہا ہوگا اور وہ اس چیز سے متاثر ہے اور اس کی اپنی اگر کوئی سوچ نہیں بنی ہوئی، تو پھر تو اس کے آئیڈیلز ہی وہ ہیں کہ یار بس میں تو کسی طریقے نال مجھے بڈھا نہیں ہونا چاہیے، تو دیٹس دا آئیڈیل آف دا لائف. امیجن what surface level thing you are selling to the world instead of ideals جو ہیومینٹی کے، جو کنیکٹڈنس کے، جو لو کے، جو انٹیگریٹی کے، جو گرٹ کے، یہ لفظ ہی نہیں ہے which are being discussed in the schools. تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے جو ہم بچوں کے لیول پہ ان کو یہ آئیڈیاز کرتے ہیں کہ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ان کے کیا ڈرائیورز ہوتے ہیں، جذبات کیا ہوتے ہیں اور احساسات کیا ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا محسوس کرتا ہے جب یہ ٹون آپ استعمال کرتے ہیں، یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے.